مجھ سے ایک خاص سوال کیا تھا نافرمان اولاد کے حوالے سے کہ اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے تو کیا کریں، اس کو کیسے راہ راست پر لائیں۔ السلام علیکم۔ راہ نجات کے ایک اور سلسلے کے ساتھ ایک اور آیت کو لے کر میں ڈاکٹر سیدہ فضہ رضوی حاضر ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا۔ مجھ سے ایک خاص سوال کیا تھا نافرمان اولاد کے حوالے سے کہ اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے تو کیا کریں، اس کو کیسے راہ راست پر لائیں۔ اس حوالے سے آج جس سورہ کی ہم فضیلت بیان کریں گے، قرآن کا وہ سورہ ہے، سورہ دہر۔ بہت فضیلت والا سورہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے سورہ دہر کی۔ اور خاص جب میں اسی پوائنٹ پر آؤں کیونکہ بہت ساری خواتین کا یہ سوال تھا ہم سے کہ بچے کہنا نہیں مانتے، نافرمان ہو گئے ہیں، بری صحبت میں پڑ گئے ہیں، تو ہم کیا کریں اور کس طرح ان کو اس بری صحبت سے جو ہے ان کو چھٹکارا دلوائیں، بچے فرما بردار ہو جائیں۔ تو سورہ دہر کی یہ خاص سورہ ہے، خاص فضیلت ہے سورہ دہر کی کہ نافرمان اولاد پر جب ہم اس کا دم کرتے ہیں اور اس نیت سے سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دعا اسی بچے کے لیے خاص مانگتے ہیں نام لے کر کہ پروردگار تجھے سورہ کا واسطہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد تو وہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص اس کا عمل بھی ہے، اور وہ عمل اس طرح سے ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر آپ نے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے آٹا گوندنا ہے، اور آٹا گوندنے کے بعد اس پر سورہ دہر کو دم کرنا ہے، اور پھر جب آپ اس سے روٹیاں بنا لیں گی تو دوبارہ سے ان دو روٹیوں پر جو خاص وہ بچہ کھائے گا اس پر سورہ دہر کو دم کرنا ہے، اور پھر اس بچے کو کھلانا ہے، خاص کھلانا ہے اس بچے کو۔ اور یہ عمل آپ نے لگاتار کرنا ہے 7 دن تک۔ اس عمل کو کرنے سے نافرمان اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بری صحبت سے نجات ہوتی ہے۔ یہ 7 دن کے عمل کے بعد آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ نے صرف اس کی تلاوت کرنی ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس کا ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر بی بی سے دعا کرنی ہے کہ بی بی، ایک ماں آپ کے در پر آئی ہے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے کہ میرا بچہ اس بری صحبت سے اس کی جان چھوٹے، یہ نیک صالح ہو، الہی آمین۔ اس طرح سے دعا کیجیے۔ ایک ماں جانتی ہے کہ اس نے کیسے اپنے دل کی بات کرنی ہے، اس نے کیسے پکارنا ہے خدا سے، خدا کو یا اہل بیت سے، خاص کر بی بی سیدہ کا وسیلہ تو بہت مجرب وسیلہ ہے۔ تو یہ عمل آپ کیجئے، اس عمل سے بچے فرما بردار ہوتے ہیں اور بری صحبت سے بچتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کی مزید جو ہمیں فضیلت ملتی ہے وہ یہ فضیلت ملتی ہے، دیکھیے میں اور آپ کثرت مانگتے ہیں دعاؤں میں، برکت مانگیے، زیادہ کی طلبگار ہوتے ہیں، دعا یہ کیجئے کہ پروردگار جو میرے نصیب میں ہے بس اس میں تو برکت عطا کر۔ تو اس سورہ کو پڑھنے سے برکت ملتی ہے۔ جب اناج گھر میں آئے تو اس اناج پر آپ سورہ دہر کو دم کیجئے۔ ظاہر ہے کہ ہر مہینے ہمارا آپ اناج اپنا خریدتے ہیں، گھر میں اناج آتا ہے جس میں آٹا ہے اور چیزیں ہیں، آٹا خاص کر دیکھیے کیونکہ ہم وہ روٹی کھاتے ہیں، اس آٹے کو گوندتے ہیں، اس سے ہم روٹی پکاتے ہیں، وہ روٹی ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، ہماری جو ہے اس کے ذریعے سے نشو و نما ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ خون بن رہا ہے، گوشت بن رہا ہے۔ تو جب وہ اس سورہ کے دم سے ہم وہ روٹیاں کھائیں گے تو پھر کبھی شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی فضیلت ہے اس سورہ کی کہ اس سورہ کو پڑھنے سے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس شیطان کا داخلہ نہیں ہوتا کہ جو بہکا رہا ہے ہمیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب سورہ دہر پڑھیں گے تو شیطان نہیں آئے گا، بچے نہیں بہکیں گے، بچے نہیں نافرمان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ دہر کی ضرور سے تلاوت کیجئے۔ اور ایک ماں، دیکھیے عموماً
ہم جو چیز اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دوسروں سے تعویذ بنواتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ دم کر دیں، آپ پڑھ دیں۔ خدا نے ماں کی زبان میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ ایک ماں خود یہ عمل کرے، خود پڑھیے، آپ جب خود عمل کریں گی ماں کی دعا تو عرش الہی کو ہلا دے۔ ماں وہ ہے، تو جب آپ خود پڑھیں گی اس میں تاثیر ہی الگ ہوگی۔ خدا نے ماں کو الگ ہی تاثیر عطا کی ہے۔ آپ خود پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، خدا سے قربت کے ساتھ پڑھیے، تو پھر دیکھیے کتنا اثر ہوگا آپ کی زبان میں، کتنی تاثیر ہوگی آپ کی زبان میں انشاءاللہ۔ پھر ہمیں روایات میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے۔ عموماً خواتین زیادہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، خواتین کو خاص۔ سورہ دہر خواتین کے لیے بھی بہت بڑا معجزہ سورہ ہے۔ اس کو دم کر کے اس کا پانی رکھ لیجئے، جب جب موقع لگے سورہ دہر کو پڑھیے، اور یہ دعا کیجئے سورہ دہر کو پڑھ کر بی بی سیدہ کو ہدیہ کر کے کہ بی بی میں ایک ماں ہوں، جس بھی بیماری کا آپ شکار ہیں یہ کہیے کہ میں اس بیماری سے مجھے نجات ملے، بی بی مجھے صحت ملے اور مجھ سے یہ ساری بیماریاں دور ہوں۔ تو یہ اس کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اس عمل کو بھی کیجئے، پروردگار ہم سب سے ہر بیماری کو، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہر بیماری کو دور رکھے الہی آمین۔ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنائے الہی آمین ثم آمین۔ یہ ساری چیزیں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ کلام ہر طرح سے ہمارے لیے مددگار ہے، اور کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہم ضرور سے تلاوت کریں جتنا ہو سکے، بچوں کو بھی عادی بنائیے، خود بھی عادی ہوئیے، یا کم از کم سن لیں ضرور سے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہوں گے اور ہمیں وہ فضیلتیں بھی ملیں گی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ سورہ دہر اگر آپ کی کوئی منت ہے، آپ اس منت کے لیے بھی پڑھیے، کہ اگر کوئی حاجت ہے، آپ کوئی منت مان رہی ہیں کہ میں یہ منت مان رہی ہوں، میری یہ منت پوری ہو تو میں سورہ دہر کو پڑھوں گی، یا سورہ دہر کا ختم کرواؤں گی، یا 40 مرتبہ یعنی سورہ دہر کا عمل کرواؤں گی کہ 40 خواتین 40 مرتبہ اس کو پڑھواؤں گی، یہ اس کے لیے بہت مجرب ہے کہ آپ منت مان لیں میں سورہ دہر 40 مرتبہ پڑھواؤں گی، یا آپ کی اپنی مرضی جتنے بھی عادات 72 مرتبہ آپ پڑھوائیں، آپ کی مرضی ہے کہ جو عادات آپ مخصوص کرتی ہیں کہ میں ان عادات کے مطابق 14 دفعہ پڑھاؤں گی، میں منت مانتی ہوں میرا یہ مشکل کام ہے، یہ میرا کام ہو جائے، جو کہ بعض مشکلات ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم کچھ منتوں کو مانتے ہیں، تو ہم قرآن کی ان صورتوں کی منت مانیں، اور خود پھر یہ سورہ ہے ہی منت کا، کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے منت مانی گئی تھی روزوں کی، تو ماں اور باپ نے یہ پورا، ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفسیر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم صرف وہ مخصوص پوائنٹس بیان کر رہے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ صورت ہماری زندگی میں اثر پذیر ہے، اثر انگیز ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کس طرح سے اپنی دنیاوی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی منت ہے آپ کی، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، تو آپ قرآن کی صورتوں کو بھی آپ مان سکتی ہیں، اور خاص کر ان صورتوں میں یہ سورہ دہر ہے کہ آپ منت مان لیں، تو پروردگار عالم آپ کی حاجت کو قبول کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر جب حاجت قبول ہو جائے، آپ اپنے گھر میں اس کا اہتمام کیجئے، آپ مخصوص خواتین کو بلوائیے، اور پھر جو ہے آپ اس سورہ کا ختم کروائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف خواتین کی بیماریاں بلکہ جسمانی کسی بھی قسم کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مخصوص نہیں، خواتین بچے بھی اگر گھر میں بیمار ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں ایک کے بعد ایک سارے افراد بیمار پڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ سورہ دہر کی آواز کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ گھر میں پوری آواز گونجے، یا
اب تو ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ موبائل پر اس کی تلاوت لگا دیجئے تاکہ پورے گھر میں اس کی تلاوت گونجے، اور پھر بیٹھ جائیے، سن لیجئے اس کو۔ ایسا نہ ہو کہ تلاوت لگی ہے اور ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ بہت ضروری کام ہے تو وہ کیجئے، لیکن ذہن آپ کا تلاوت کی طرف ہو اور وہ پورے گھر میں گونجے۔ سب کو پانی پلائیے اس کے دم کا، تو پھر گھر سے انشاءاللہ یہ وبائی امراض یہ بھی دور ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی، کیونکہ بعض اوقات ہم وبائی امراض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بس سورہ دہر اس چیز کے لیے بھی ہے کہ آپ سورہ دہر پڑھیے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی فضیلت سے گھر سے تمام وبائی امراض دور ہوں گے، وبائی بیماریاں دور ہوں گی، اور آپ کو صحت ملے گی۔